نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله أمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، یہ ایک پورا باب ہے دین اسلام کا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ قیامت تک اولیاء اللہ موجود رہیں گے. اور قرآن مجید میں ایک پورا مضمون ہے اولیاء اللہ کا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شان میں کبھی یہ ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے. اور بندوں کو حکم دیا کہ ہر نماز میں یوں کہا کرو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان کی راہ پر چلا کہ جن پر تو نے اپنا انعام عطا فرمایا. تو وہ کون ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں رب تعالی نے متعدد جگہ ان کی شان بیان کی، جن پر انعامات کی بارشیں کی. اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اولیاء اللہ کے معنی و مفہوم کو سمجھ لیا جائے. اولیاء اللہ کے معنی محبت و مودت، قربت و قرابت، کفالت و سپردگی اور دوستی کے ہیں. محبت و مودت کا معنی اس طور پر کہ جس کی محبت خالصتاً اللہ کے لیے ہو تو اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اور اس طرح قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. قربت و قرابت اس طور پر کہ محبت کے راہ پہ، راہ محبت کے ساتھ جس بندے کو اللہ قریب کر لے اور بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، یعنی دنیا سے اس کا دل دور ہو جائے، اس طور پر کہ دنیا کی لالچ، حرص، کبر و تکبر، گویا کہ تمام برائیوں سے اس کا دل دور ہو جائے اور اس کا ظاہر اور اس کا باطن اللہ سے قریب ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. کفالت و سپردگی اس طور پر کہ جب بندہ اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی مرضی کو اپنا لیتا ہے، جو بندہ اپنی ترجیحات کو ترک کر دیتا ہے اور اللہ کے امر و نہی کی ترجیحات کو اختیار کر لیتا ہے، یعنی جو اللہ کی مرضی پر راضی ہو جائے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. دوستی اس طور پر کہ جب یہ مذکورہ تمام صفات جس بندے میں جمع ہو جائیں اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے اور اس پر اپنی انعامات کی ایسی بارشیں کرتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے. تو سوال یہ آتا ہے کہ ہم ایسے عام انسان کیسے ان اولیاء اللہ کو پہچانیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے
ہماری اس اضطرابی کیفیت کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید میں ہمیں جواب عطا فرمایا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، یعنی وہ لوگ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، رکوع سجود کرنے والے ہیں، اور بھلائی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مگر جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسے نااہل لوگ نظر آتے ہیں جو اپنے آپ کو ان صفات کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا صفات اولیاء سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو ہم کیسے پہچانیں کہ اللہ کا یہ ولی کون ہے؟ اس کا بھی جواب اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں یوں عطا فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، یعنی اللہ کا ولی وہ ہے جسے نہ آنے والی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی گزری ہوئی چیز کا غم، یعنی ان کو نہ فیوچر کا خوف نہ ان کو پاسٹ کا غم۔ اور مفسرین اعظام نے اس آیت کے تحت یوں تفسیر کی ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ کیا مطلب؟ تو جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو توبہ کرنے والا ہے، عبادتیں کرنے والا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، رکوع سجود کرنے والا ہے، بھلائی کا حکم دینے والا ہے اور برائی سے روکنے والا ہے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والا ہے، پھر اسے کوئی مستقبل کی فکر نہیں ہوتی اور نہ ماضی کا خوف ہوتا ہے، تو اس کے چہرے پر اللہ ایسے ولایت کے آثار نمودار کر دیتا ہے جسے دیکھ کر کفار و مشرکین بھی پڑھ لیتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اور جب ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ کے ولی کون ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ سچے کون ہیں؟ تو یہ وہی نفوس قدسیہ ہیں جسے دیکھ کر ہمیں خدا یاد آ جائے۔ انہی اللہ والوں کی نشانیوں کو غوث الورا پیر پیرا میر میرا محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 12 صفات کا جامع ہو۔ وہ صفتیں کیا ہیں؟ وہ صفات کیا ہیں؟ 2 صفتیں اللہ والی ہوں، یعنی ستار ہو غفار ہو۔ 2 صفتیں رسول والی ہوں، یعنی شفیق و رفیق ہو۔ 2 صفتیں صدیق اکبر والی ہوں، یعنی صادق ہو مصدق ہو۔ 2 صفتیں فاروق اعظم والی ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پیکر ہو۔ 2 صفتیں ذوالنور عین والی ہوں، یعنی راتوں کو تلاوت کرنے والا ہو، صبح سخاوت کرنے والا ہو۔ 2 صفتیں حیدری ہوں، عالم ہو بہادر ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو لوگوں کا رازدار ہو، معاف کرنے والا ہو۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو لوگوں کا دوست ہو اور یتیموں پر شفقت کرنے والا ہو۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو سچ بولنے والا ہو اور سچ کا ساتھ دینے والا ہو۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو بھلائی کا حکم دینے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے تلاوت قرآن کرے اور دوسرے ہاتھ سے سخاوت کرے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو لوگوں کے مشکل سوالات کا تشفی بخش جواب دے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دے۔ اب جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے ولی کون ہے
ان کے علامات و صفات کیا ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ان نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان صالحین کی صحبت سے کسی کو کیا فائدہ، تو اے میرے بھائیوں اور بہنوں، صحبت صالحین سے ہماری دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ وہ کیسے، اس کو جاننے کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ایک ایسے ولی کا واقعہ بیان کیا جائے جو تارک السلطنت ہے، حسنی حسینی پھول ہے، عطائے رسول ہے، جن کا لقب غوث العالم محبوب یزدانی پیر سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا عرس مقدس 27-28 محرم الحرام کو بڑے ہی دھوم دھام سے چھوچا مقدسہ میں منایا جاتا ہے۔ آپ کی شان یہ تھی کہ آپ کی عالمانہ شان یہ تھی کہ آپ جہاں بھی جاتے ان کی لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کی مادری زبان میں کتابیں لکھ دیا کرتے، جس کا اثر یہ ہوتا کہ لوگ اپنی عمارات و ملازمت چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ انہی میں سے ایک شخص جو امیر تیمور کے سرداران فوج کا تھا، جس کا نام امیر علی تھا، جو آپ کے ساتھ 12 سال سفر میں رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے احوال بدل گئے، اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اس پر آثار ولایت ظاہر ہونے لگے۔ ایک روز مخدوم صاحب کے دربار میں علماء کا اجتماع تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ آپ جو بھی سوالات کریں گے امیر علی اس کا تشفی بخش جواب دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ امیر علی، میں بتانا چاہتا ہوں کہ امیر علی وہ ہیں جو عالم دین نہ تھے، بلکہ آپ کی صحبت نے امیر علی کو رنگ عالمانہ عطا کر دیا تھا۔ جب ان علماء نے تمام مشکل سوالات کا تشفی بخش جواب پا لیا تو حیرانگی کا اظہار کیا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی صحبت صالحین کا ذکر آیا ہے، جس کا مضمون یہ ہے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، لیکن کچھ جنتی ایسے بھی ہوں گے جو جنت میں اداس ہوں گے، ان کے چہرے پر بشاشت نظر نہیں آئے گی، تو رب تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا، کس بات نے تجھے اداس کیا جس سے تیرے چہرے پر بشاشت نظر نہیں آتی؟ وہ کہیں گے اے باری تعالیٰ، مجھے جنت میں میرے دنیاوی ساتھی نظر نہیں آتے جو میرے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ جہنم میں ہے۔ مولا کانوا یصلون معنا ویحجون معنا ویصومون معنا فادخلتهم النار، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اے میرے نیک بندو، جاؤ انہیں دوزخ سے نکال کر جنت کا پروانہ دے دو۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ صحبت صالحین سے انسان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، جس سے وہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کی قربت حاصل کر لیتا ہے تو اس سے اس کی دنیا و آخرت دونوں سنوار دی جاتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اولیاء سے الفت و محبت، ادب و احترام، قربت و قرابت کا رشتہ قائم کریں، یہی وہ رشتہ ہے جو ہمیں جنت کی ضمانت دے گا، یہی وہ رشتہ ہے جو ہمیں رسول کے غلامی کا ثبوت دے گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔